بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضمائر کے متعلق بھی کچھ بات ہو گئی اور ہم نے اسم کی علامتیں اور حروفات کے بارے میں بھی کچھ پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ پھر ہم جو فعل ہیں، چونکہ بنیادی طور پر ترجمہ کے حوالے سے ہم جس فعل کا ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے یا حال کے ساتھ ہے یا مستقبل کے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں ماضی کی علامات کا علم ہوگا تو ہم ماضی والا ترجمہ کر سکیں گے، حال اور مستقبل کی علامات ذہن میں ہوں گی تو ہم اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ تو قرآن مقدس کا ترجمہ ہو یا کسی عربی کتب کا ترجمہ کرنا ہو تو ترجمہ میں بنیادی طور پر زمانوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم ایک مرتبہ پھر فعل ماضی اور فعل مضارع کے جو 14 الفاظ ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد ہم مستقل اللہ پاک نے زندگی باقی رکھی تو ہم قرآن شریف کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرنی تھی آپ سے، بہت خوشی ہوئی آپ حضرات نے گرامر کے متعلق کچھ باتیں پوچھیں۔ گرامر بنیادی چیز ہے اور اسی کی مدد سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو قرآن مقدس کے لیے کھول دیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ لیا کریں، یا تو ہم اس کو لیکچر کے صورت میں ہم وہ دہرا دیا کریں گے یا پھر ہم گروپ میں اس کا جواب دے دیا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پوچھیں گے اتنا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کوئی بات ڈالیں گے اور ہم اس کا صحیح جواب دے سکیں گے۔ تو سامعین، ہم نے ماضی کے جو 14 لفظ پڑھے تھے، کتبہ، کتبا، کتبو، ہم نے 3 حصے بنائے تھے اس کے، اور پہلا حصہ جس کا تعلق غائب کے ساتھ، دوسرا حصہ جس کا تعلق حاضر کے ساتھ، اور تیسرا حصہ متکلم کے ساتھ۔ عموماً قرآن مقدس میں بھی اور دوسری کتب میں یہ واحد اور جمع یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، تثنیہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ بعض دفعہ ہوتا بھی ایک ہی شکل کا ہوتا ہے، تو وہاں سیاق و سباق دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بات مذکر کی چل رہی ہے یا مؤنث کی۔ تو واحد اور جمع کا یہ 2 لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں۔ تو سامعین، واحد مذکر اور واحد مؤنث، اب ہم غائب کی بات کر رہے ہیں جو پہلا حصہ ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ واحد مذکر غائب ماضی، اس کے آخر میں صرف زبر ہوگی، کتبہ با کے اوپر زبر ہے، اور واحد مؤنث غائب ماضی اس کے آخر میں تا ساکن ہوگی جیسے کتبت۔ اب یہ 2 لفظ واحد مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، فرق صرف تا کا آ گیا، مؤنث کے واحد کے آخر میں تا ہے اور مذکر کے واحد کے آخر میں صرف زبر ہے۔ اسی طرح سامعین، ہم نے یہ جب فعل کی دہرائی ہوئی تھی تو ایک بات عرض کی تھی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتبہ 3 حرف ہیں، کہیں 4 حرف ہوں، 5 حرف ہوں، جتنا بھی ہوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا آخر کس طرح ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ آ جاتا ہے اکرامہ، تو اکرامہ یہ میم کے اوپر زبر ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا تعلق واحد مذکر غائب ماضی کے ساتھ ہے۔ اگر اکرمت آ جائے، تا ساکن آ جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا تعلق ہے تو واحد کے ساتھ لیکن ہے مؤنث ماضی۔ اسی طرح ایک لفظ آ جاتا ہے اکتسبت،
اور اکتسبا، اکتسبا، الف آیا، کاف آیا، تا آیا، سین، جو بھی ہے ہم نے با کو دیکھنا ہے۔ اکتسبا، با کے اوپر زبر ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا تعلق واحد مذکر غائب ماضی کے ساتھ ہے۔ اگر یہی اکتسبت آ جائے تو ہم پھر یہی سمجھیں گے کہ اس کا تعلق واحد کے ساتھ ہے لیکن مؤنث کے ساتھ ہے۔ ایک لفظ آ جاتا ہے قرآن مقدس میں، ہم پڑھتے ہیں احمرہ، مرہ، را کے اوپر زبر ہے تو واحد ہے مذکر غائب۔ اگر احمرت آ جائے تو اس کا مطلب واحد ہے لیکن مؤنث غائب ہے۔ تو گویا واحد میں مذکر اور مؤنث میں یہی فرق ہوا۔ غائب کی بات ہم کر رہے ہیں کہ واحد مذکر غائب کے آخر میں صرف زبر، اور واحد مؤنث غائب کے آخر میں تا ساکن۔ لفظ جو بھی آ جائے، دحرجا، جیم کے اوپر زبر ہے، دحرجت، تا کے اوپر زبر ساکن ہے، تو گویا ہم سمجھیں گے کہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سامعین، ان کے جو جمع ہیں غائب کے، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، ان میں فرق یہ ہے کہ جمع مذکر غائب کے آخر میں واو ہوتی ہے، جیسے کتبو، اور جمع مؤنث غائب کے آخر میں نون زبرنا، کتبنا۔ تو کتبو اور کتبنا، یہ دو طرح کے لفظ آ جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ جمع کا ہے، واو کو دیکھ کر کہیں گے مذکر کا ہے، اور نون کو دیکھ کر ہم کہیں گے مؤنث کا ہے۔ اور یہاں بھی وہی ہم قاعدہ ذہن میں رکھیں گے کہ وہ لفظ 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم نے صرف علامت کو دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ آ جاتا ہے انصرفو، تو ہم نے واو کو دیکھنا ہے۔ انصرفنا، ہم نے نون کو دیکھنا ہے۔ اکتسبو، واو، اور اکتسبنا، ہم نے واو اور نون کو دیکھنا ہے کہ جہاں واو ہے وہ جمع مذکر غائب، اور جہاں نون ہے وہ جمع مؤنث غائب۔ اسی طرح جتنا بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے صرف وہ علامتوں کو دیکھنا ہے۔ واحد کی علامتیں مذکر اور مؤنث میں صرف تا، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کی علامتوں میں فرق صرف واو اور نون ہے، اور باقی تثنیہ وہ تو آخر میں الف آتا ہے۔ تو یہ ماضی کا پہلا حصہ۔ سامعین، جو دوسرا حصہ ہے ماضی کا وہ بالکل آسان ہے۔ وہاں ہم علامتیں ہم نے پڑھی تھی، تا تما تم، تے تما تنا۔ جہاں وہ تا زبر تا آ گئے، ہم سمجھیں گے کہ یہ مذکر حاضر ماضی کا لفظ ہے۔ لفظ جو بھی ہو، جیسے دحرجت، دحرجتما، دحرجتم، دحرجتی، دحرجتما، دحرجتنا، یہ انصرفتا، انصرفتما، انصرفتم، انصرفتی، انصرفتما، انصرفتنا، اور استخرجتا، استخرجتما۔ تو یہ الفاظ میں اس لیے بار بار وہ دوسرے نئے لے کے آ رہا ہوں چونکہ ہمیں قرآن مقدس میں یہ سارے الفاظ ملیں گے۔ ہم نے چونکہ کتبہ کے الفاظ پڑھے ہیں تو صرف تا کو دیکھ کر ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اور متکلم میں تو تا پشتو واحد میں اور نون الف نا یہ جمع میں، یہ علامتیں ان کی ہیں۔ تو گویا ماضی میں بنیادی طور پر جو علامتیں ہیں وہ غائب کی دیکھنی ہیں، اور حاضر کی علامتیں وہ تو سامنے موجود ہوتی ہیں۔ تو ان علامتوں کو دیکھ کر اگر ہم ماضی کے الفاظ پہ غور کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ جلد سمجھ آ جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔